DGISPR کی جو بریفنگ ہے اس پر آپ نے بھی دیکھا ہے، افغانستان سے متعلق بڑا کلیئر بات کی گئی ہے، بلکہ افغانستان کیا پاکستان کے جتنے بھی پاکستان کے ساتھ اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو یہ کلیئر کہا گیا ہے کہ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے، پاکستان کبھی بھی سویلینز پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ موجودہ جو پاکستان اور افغانستان کے حالات ہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ سیاسی سفارتی ہر اعتبار سے افغانستان کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ارشاد صاحب کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی رہا اور افغانستان نہیں رکتا اور پاکستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی، تو آج کی اس بریفنگ میں کیا پیغام سامنے آیا ہے؟ عباس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تو خیر یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے۔ جب کئی سال پہلے انڈیا نے رات کو حملہ کیا تھا ایبٹ آباد پر، اور اس کے بعد جو جوابی حملہ ہم نے کیا تھا وہ دن دہاڑے کیا تھا اور پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جواب دیں گے۔ ابھی مئی میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہم نے باقاعدہ اعلان کر کے حملہ کیا، اور پھر اس کے 6 یا 7 طیارے جو 6 یا 7 ہم 6 کہا کرتے تھے، کلنٹن جناب ٹرمپ نے اس کو 8 قرار دیا ہے، جس میں 7 ختم ہو گئے اور 1 جو ہے وہ اس میں ڈیمیج ہوا بہت زیادہ، 8 طیارے گرائے گئے۔ تو یہ تو ہماری پالیسی ڈکلیئرڈ ہے، اور یہ بھی کہ سویلین پر حملہ نہ کیا جائے، جو ملٹری ٹارگٹس ہیں یا دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو کیا جائے۔ تو اس میں تو کوئی ابہام ہے نہیں، لیکن جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا جس کا اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تجارتی بندش سے افغانستان کو جو نقصان ہو رہا ہے، ایک ایسی معیشت جو پہلے ہی تباہ حال ہے، عوام بیچارے بھوک ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں اس کا شکار ہیں، پاکستانی عوام کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ دونوں ممالک جو ہمسائے ہیں، اور ہمسائے تو بدلے نہیں جا سکتے، اور جو ایک عقیدے کے بندھن میں بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان یہ سلسلہ چلتا ہے، تو نقصان تو دونوں کا ہے۔ لیکن افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ جو ایک شورش زدہ علاقہ ہے، 79 سے تو کھلم کھلا وہاں جنگ اور خانہ جنگی ہو رہی ہے، وہ اگر ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ جہاں ہم نے 50 سال تک 45-46 سال تک 40 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پناہ بھی دی ہے، کھانا دیا ہے، رہائش دی ہے، ان کی لیڈرشپ کو ہم نے بچایا ہے، سوویت یونین کے حملے کے موقع پر بھی اور امریکی حملے کے موقع پر بھی، وہ اگر ایک حالت جنگ میں آتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ظاہر بات ہے افغانستان کے عوام کو ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا۔ تو اس صورتحال کا خاتمہ اب افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ اپنے عوام کا احساس کرنا چاہیے، بلکہ جو قطر، سعودی عرب، ترکی جیسے ممالک، ایران جیسے ممالک وہاں امن چاہتے ہیں اور ثالثی کر رہے ہیں، ان کی باتوں کی لاج بھی رکھنی چاہیے، ان سے کیے گئے وعدوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میرے پاس کوئی اس وقت تک ایویڈنس نہیں ہے، جو عام تاثر تھا وہ یہ تھا کہ اس دفعہ دشمت کھوسہ کی پوزیشن مضبوط ہے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اس دفعہ کھوسہ برادری متحد ہو گئی تھی، دشمت کھوسہ نے اور سردار ذوالفقار کھوسہ نے ڈیجی خان میں کام بہت کیا تھا، جو مخالفین تھے لغاریوں کے وہ بھی کھوسہ برادری کے ساتھ ہو گئے تھے کھوسے، اور خاص طور پر دشمت کھوسہ کے بڑے بھائی آپ کو پتہ ہے سیف الدین کھوسہ، انہوں نے بڑے مارجن سے ضمنی الیکشن جیتا تھا پی ٹی آئی کے ووٹوں سے، پی ٹی آئی کی حمایت سے یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر۔ تو یہ تاثر عام تھا کہ چونکہ سیف الدین کھوسہ بھی ڈائریکٹ اوپنلی تو نہیں، لیکن بہرحال ایک بھائی کے طور پر ان کی حمایت کر رہا ہے، تو پوزیشن کافی بہتر ہے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ اگر لغاری گروپ جیتا بھی تو اس کا مارجن کم ہوگا، لیکن جس مارجن سے محمود قادر لغاری صاحب جیتے ہیں اور جس مارجن سے یعنی 40,000 کا ووٹوں کا فرق ہے مارجن سے دشمت کھوسہ ہارے ہیں، تو اس سے ایک تاثر تو پیدا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا موقف اس لیے پذیرائی اس کو نہیں مل رہی کہ آپ اتحادی ہیں، جو وسائل حکومت کے پاس ہیں
اور جس انداز میں وہ کوئی کام اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ وہ دھاندلی کر رہی ہے تو آپ اس کے اتحادی ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی ضابطۂ اخلاق طے کر سکتے ہیں، کوئی میکنزم بنا سکتے ہیں، آپ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی بس ہم جیت رہے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا یہ شور مچانا یا پیپلز پارٹی کا یہ الزام لگانا جو ہے ایک میڈیا کمپین تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی پراپر فورم پر اس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے کہ کیا، مثال کے طور پر اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ واقعتاً یہاں دھاندلی ہوئی ہے تو مظفر گڑھ میں کیوں نہیں ہوئی جہاں ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت گیا ہے، اور کیا جب آپ اتحادی تھے تو آپ نے پہلے طے کیوں نہیں کیا، الگ الگ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے کیوں ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. وہ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پنجاب ہے، جی جو پیپلز پارٹی پنجاب ہے اس کے تو معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ آئے دن، ایون جو گورنر صاحب ہیں ان کے ریزرویشن بھی آپ نے سنے ہیں. ایک کمیٹی بنی تھی جب یہ حکومت تشکیل پا رہی تھی، پھر اس کمیٹی میں معاملات طے ہوتے تھے، پھر معاملات بگڑ جاتے تھے. آج یہ خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اداروں میں جو عہدے ہیں وہ اب دیے جائیں گے. اب تو مسلم لیگ نون کے پاس قومی اسمبلی میں سیٹ بھی پوری ہے، تو کیا یہ اوور ویلمنگ جسچر مسلم لیگ نون شو کر رہی ہے؟ تو دیٹ مینز پہلے تو نمائندگی نہیں ملی پیپلز پارٹی جو چاہتی تھی. نہیں دیکھیں نا، یہی ایک چیز ہے نا کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کا کوئی عملی مظاہرہ بھی کرے. اگر وہ عہدے لے لیتی ہے، وہ وسائل لے لیتی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ سارا بلیک میلنگ ٹیکٹس تھے، اور مقصد یہ تھا کہ جی وہاں جو ملازمتیں دی جائیں اضلاع میں، یا جو تبادلے ہوں، تقرر ہو، بیوروکریسی کا، وہ ہماری مرضی سے ہو. اس کے علاوہ تو پھر کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. دیکھیں یہ جو وجوہات ہیں نا جی، وہ سر اور بالکل اور ہیں، وہ ہے دھاندلی. وہ تو ہماری جیتی ہوئی سیٹ کو انہوں نے جو ہے ریزلٹس کنورٹ کیے ہیں نا جی. تو وہ عمران خان صاحب کی آشیرواد جس کسی کو بھی ملے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو اس میں میں آپ سے ایگری کروں گا کہ اگر کارکنان ہوں تو پھر ان کا ایک اور، کیونکہ جو موروثی سیاست ہے وہ ہماری پارٹی میں نہیں چلتی ہے، ہم اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اور موروثی سیاست کی بجائے اگر آپ نے ورکرز کو جو آگے لاتے تو اس سے ایک ایلیمنٹ زیادہ ہو جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ورکر جو ہیں وہ ظاہر فائنینسز کی بڑی ایشو ہوتی ہے. پھر آپ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ خاندان، برادری، قبیلے، یہ چیزیں میٹر ہوتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو پچھلی آپ 24 کی الیکشن دیکھیں تو ایسے لوگ آئے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور ایسے لوگوں نے بہت اچھے الیکشن لڑے ہیں صرف ان کی بنیاد کے اوپر کہ جی آپ جن کو بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پولیٹکس نہیں سمجھتے تھے.